السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ ایک مقدمہ نور مقدم قتل کیس کا گزشتہ مہینوں کے دوران بہت زیر بحث آیا تھا، اور اس پر ہم نے بھی یکے بعد دیگرے کوئی 1-2 ماہ پہلے پروگرام کیے تھے۔ اس کے بعد اس مقدمے کی بازگشت تو موجود رہی، لیکن ہم نے دانستہ اس پر خاموشی اختیار کر لی، اور خاموشی اس لیے اختیار کر لی کہ ابھی پولیس کی تفتیش جاری تھی، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں یا اس قسم کے جو تجزیے ہیں جو میڈیا پر آ رہے تھے اور سوشل میڈیا پر آ رہے تھے، ان کے ذریعے ہم کسی جگہ کسی پارٹی کے حوالے سے اثر انداز نہ ہو رہے ہوں۔ اور بعض لوگوں کی جانب سے ہم نے جب خاص طور پر جعفر ظاہر کے ڈارک ویب کے حوالے سے پروگرام کیا کہ ان کا ڈارک ویب کے ساتھ تعلق تھا، تو ہمیں خود بہت سے ایسے پیغامات موصول ہوئے جن میں کچھ دھمکیاں بھی تھی اور جن میں کچھ ایسے معاملات تھے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ شاید ہم ملزم کے خلاف دانستہ کوئی مہم چلا رہے ہیں، اور نور مقدم کیس میں ہم نور مقدم کی حمایت کریں۔ ہم نے اس پر خاموشی اسی لیے پھر اختیار کی کہ جب معاملات اگلے مرحلے میں جائیں گے اور پولیس تفتیش مکمل ہوگی تو پھر بات کریں گے۔ اب پولیس تفتیش نہ صرف یہ مکمل ہوئی بلکہ چالان بھی پیش ہو گیا، اور ملزم کے والدین بھی گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ تھراپی ورکس کے عملے کو بھی گرفتار کیا، اور پھر وہ لوگ ضمانت پر رہا ہو گئے۔ اب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر بحث ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نور مقدم کے والدین کی درخواست ضمانت پر جرا ہوئی بحث ہوئی، اور اس بحث میں ان کے وکیل جو ہیں خواجہ حارث صاحب، انہوں نے بعض نکات اٹھائے، اور پھر آج کے ہی مقدمے میں دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحبان کی جانب سے پولیس کی ناقص تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور اس حوالے سے گفتگو کی گئی کہ پولیس نے تفتیش میں کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ خاص جملہ ہے کہ کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اس معاملے کو جب ہم دیکھنا شروع کریں، اس پر غور کرنا شروع کریں، تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جیسے دانستہ پولیس کی ناقص تفتیش کروائی گئی۔ ظاہر ہے پارٹیاں طاقتور ہیں دونوں، اور ملزم کے والدین بھی اور ملزم کا اپنا تعلق بھی ایک ایسے گھرانے سے ہے جو صنعت کے حوالے سے اور انڈسٹری کے حوالے سے اور دولت کے حوالے سے ایک بڑا اس کا نام ہے اور بڑی طاقت ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب پولیس کی جب تفتیش ناقص ہو جاتی ہے اور پولیس ابتدائی تفتیش میں کچھ خامیاں چھوڑ دیتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہوتا ہے وہ ملزم کو جاتا ہے۔ اب خواجہ صاحب نے چند نکات ایسے اٹھائے ہیں، جو خواجہ حارث صاحب نے چند نکات ایسے اٹھائے ہیں جن کا یقینی طور پر جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پولیس نے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ایک سوال بھی ایسا نہیں پوچھا جس پر ان دونوں سے کی گئی تفتیش کے حوالے سے کوئی تفصیل موجود ہو۔ پھر ان کا ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ پولیس نے تھراپی ورکس کی ٹیم کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا، ان پر سنگین الزامات تھے کہ اس ٹیم نے ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کی، ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، اور جب اتنے سنگین اور بھیانک الزامات ہوں تو پھر اس کا صرف 1 روزہ جسمانی ریمانڈ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ پولیس آج تک اس انفارمر کا نام سامنے نہیں لائی جس نے پولیس کو کال کر کے اطلاع دی تھی کہ جعفر ہاؤس میں قتل کی واردات ہو چکی ہے۔ وہ کون تھا؟ اس کا نام پولیس اب تک سامنے کیوں نہیں لائی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور پولیس نے مشکوک شور شرابے کے حوالے سے اور بہت ساری ایسی باتیں بھی پولیس نے، اور خواجہ صاحب نے پولیس کی خواجہ حارث نے
پولیس کی ساری تفتیش کو یک طرفہ اور ناقص قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب ہم اب مزید جرا میں جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے والدین کے لیے، نہ صرف اس کے والدین کے لیے بلکہ خود ملزم کے لیے بھی ہم قانونی مراحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ پولیس کی یہ تفتیش جو ہے یہ یقیناً ناقص تفتیش جو ہے یہ اس مقدمے پر اثر انداز ہوگی۔ اس کا کون کتنا ریلیف حاصل کرے گا، اس کا چند روز میں معاملہ بہرحال سامنے آ جائے گا، کیونکہ اب ہم اگلے چند روز میں، آج جب ایک دلائل خواجہ صاحب کے مکمل ہو گئے، خواجہ حارث کے، تو کل سے ہمیں دوسری جانب کے مدعی کے وکیل کے دلائل سننے کو ملیں گے، اور پھر خواجہ حارث نے عدالت میں کہا ہے کہ وہ جوابی دلائل بھی دیں گے، اور اس کے بعد 2-4 روز میں یہ جو درخواست ضمانت والا معاملہ ہے اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کر دے گی، اور پھر معلوم ہوگا کہ ملزم کے والدین جیل میں رہتے ہیں یا جیل سے باہر آ جائیں گے۔ الٹیمیٹ فیصلہ بعد میں ملزم کا مقدر کیا ہوگا یہ آنے والے دن طے کریں گے، لیکن یہ سوالات اس کیس میں ابھر کر سامنے آئے ہیں۔